السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی معتبر اور معزز سامعین و ناظرین کرام، پروردگار عالم کے اس خوبصورت جہان میں نعمت زندگی کے اس حسن کے ساتھ اس کی ہدایت کے مطابق تحقیق و تدبر لے کر سلسلہ آپ کے حضور میں آپ کی ہوسٹ میں طاہرہ رباب حاضر خدمت ہوں۔ پروگرام مشعل راہ ہمارے اللہ کے بہترین ہمیں عطا کیے ہوئے وسیلے ہدایت ٹی وی کے چینل سے، اور ملتمس ہوں اپنے تمام ناظرین و سامعین کرام سے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اس وسیلے کو قوی کریں اور اپنے پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے جس سلسلے کو لے کر ہم چلے ہیں اور ہمارے لیے یہ معاون ثابت ہوا ہے پلیٹ فارم، اس کو زیادہ سے زیادہ تقویت دیں۔ رب ذوالجلال ہماری توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، رب ذوالجلال آپ کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے، رب ذوالجلال اس مرکز کو قائم و دائم رکھے۔ دو جہان کا رب اپنی ذات کی مثبت انرجی جب بھی کہیں کوئی پروڈیوس کرتا ہے کسی بھی سلسلے میں، یقین کیجئے کہ وہی حسنات و انعامات کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ ہم ذرا سا بھی کوئی عمل کریں گے اس سلسلے میں، وہ ذات ذوالجلال بہت ہی اجر دینے والی، بہت ہی لجپال، بہت ہی احسان کرنے والی ذات ہے، وہ رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ احسان میرے عزیزوں اس کو کہتے ہیں کہ جو نیکی ہمارے پاس اس کا ہم نے عمل کیا ہوا بھی نہ ہو، کسی کے ساتھ اچھائی کی بھی نہ ہو، لیکن ہمارے فائدے کے لیے، ہماری تکریم کے لیے، ہماری آسودگی کے لیے، ہماری راحت کے لیے، ہماری نجات کے لیے کوئی ہمارے ساتھ اتنا اچھا کر گزرتا ہے جو کہ ہماری سوچ و فکر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ عمل ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ جس سے ہم اس زندگی میں آسودگی حاصل کرتے ہیں، روح میں سکون اور طمانینت محسوس کرتے ہیں، قلب میں ایک چین پاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں فلاں نے مجھ پر یہ احسان کیا۔ تو میرے عزیزوں وہ احسان صرف ایک بات نہیں ہوا کرتی، بلکہ کرنے والے نے اپنے لیے اپنی راہ میں جو روشنی، جو قوت، جو انرجی، جو قرب خداوندی کا باعث ہوا کرتا ہے، اس کو حاصل کیا، اس کو سمیٹا۔ وہاں تک اس لمحے میں کوئی نہ ہم جان سکتے ہیں، نہ کرنے والا جان سکتا ہے، اور نہ کوئی تیسرا اس کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے۔ البتہ جو نیکی کرتا ہے اس کو ایک طمانینت قلب ضرور حاصل ہوتی ہے، کیونکہ احسان کرتا ہی وہ ہے کہ جس کی ذات کے اندر تمنائے طلب روشنی، قوت قرب پروردگار کی ذرا سی بھی رمق باقی ہوتی ہے، اور وہ اسی کے تحت یہ چاہتا ہے کہ میں کائنات میں خدا کی مخلوق کو راحت دے سکوں، خوشی دے سکوں، کچھ ایسا کروں کہ اللہ کے بندے مجھ سے راضی ہوں۔ اللہ کے بندے جب مجھ سے ہوں نہ ہوں، لیکن یہ تو ایک اس سلسلے میں بہت کمال کا عروج کا مرحلہ ہے کہ جب میں اور یا کوئی بھی کسی پہ کوئی نیکی کسی ساتھ کرے، بلکہ احسان کرے، تو یہ سوچے کہ مجھے اس سے کچھ نہیں لینا، بلکہ میں نے اپنے پروردگار عالم کی تعلیمات پر، حکم پر، اس کی منشا پر عمل کرتے ہوئے اس کی خوشنودی کو حاصل کیا ہے، اور اب میں سکون قلب چاہتا ہوں۔ ریگریشن یعنی افسوس یا تعصف تبھی ہوتا ہے اس انسان کو نیکی کے بعد بھی جو کسی دنیاوی فائدے یا اجر کے لیے کر تو دیتا ہے، کسی کے
مجبور کرنے پہ یا کچھ کہنے پہ یا کسی کے حالات کے مطابق یا کسی دوسرے کی سفارش کے مطابق، لیکن اس کا قلب مطمئن اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس نیکی کے اصل مرکز کی عطا کو نہیں جانتا۔ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا پروردگار عالم اس اپنی خوشنودی کے تحت مجھے سرفراز کرنے جا رہا ہے، تو یقین کیجئے آپ کی ذات کے اندر، آپ کی روح کے اندر، آپ کی قلب کے اندر، آپ کے نفس میں، ہر چیز میں ایک طمانینت کی انرجی، ایک الیکٹرکسٹی کا دوران یا روانی گردش کرتی ہے، اور یہ آپ کو اس قرب تک لے جاتی ہے۔ یہ آپ کو طمانینت قلب بھی بخشتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے راستے کو، آپ کے لیے وہ رکاوٹیں جو اب ایک قدرتی طور پر ہمارے پروگرس کے لیے، استحکام کے لیے لگائی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں کہ ہم جد و جہد کریں، آگے بڑھیں اور کچھ حاصل کریں، اور اپنی ذات میں سے اس ذات کا شعور حاصل کریں جو ہمارا خالق ہے، جس نے کائنات بنائی ہے۔ ورنہ بغیر جد و جہد کے، بغیر کسی سٹرگل کے، بغیر کسی الجھن کے، بغیر کسی درد و غم کے، آپ کبھی بھی گہرائی میں سوچنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ خوشی یہ طبقہ وہ ہے جو آپ کے قلب سے اوپر کے حصے میں رہتا ہے، اور آپ اڑتے اور بھاگتے پھرتے اور مغرور بھی ہو جاتے ہیں۔ تکبر آپ میں آنے لگتا ہے کہ میرے پاس یہ خوشی ہے۔ خوشی میں انسان خود اپنی ذات کو فراموش کر دیتا ہے، نفس کی انا اور تکبر میں اتر جاتا ہے۔ بہت کم قرب خداوندی پائے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سجدہ شکر میں اتر کے کہتے ہیں مالک یہ میں نہیں بلکہ تیری ذات اقدس ہے، تو ہے میرے خدا کہ جو مجھے یہ نعمت دے کر اپنی ثنا کے لیے، اپنی تسکین کے لیے اور بھی زیادہ قرب بخش رہا ہے، اور بھی زیادہ۔ اور یہ نہیں کہتے کہ میرے پہ تو بس خدا کا یہ کرم ہے کیونکہ میں بہت اچھا ہوں، دوسرے لوگ اچھے نہیں ہیں اس لیے وہ اسی نعمت سے سرفراز نہیں کیے گئے۔ تو یہ وہ انرجی ہے اس وقت کی جو ہمیں بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ زمانہ، یہ وقت، آج کا دن، اور میرے خدائے بزرگ و برتر خالق کی کتاب، یہ میں جو کچھ آپ کو بیان کر رہی ہوں، جو کچھ آپ کے حضور میں کہہ رہی ہوں، پہنچا رہی ہوں، یہ سب قرآن مجید کی آیات کا نچوڑ ہے۔ یہ میرے فکر کی باتیں نہیں ہیں، ہماری فکر اتنی کامل نہیں ہے۔ ہم تو اس کو جب آپ وہاں تحقیق و تدبر کرتے ہیں تو آپ کو یہ نتیجہ ملتا ہے۔ امت مسلمہ سے دس بستہ التجا ہے، استدعا ہے، میں ملتمس ہوں تمام ان ارباب اختیار کا جو دین کو لے کر چل رہے ہیں، جو دین سکھا رہے ہیں، جو دین بتا رہے ہیں، للہ دیکھیے دین کی اصل و حقیقت پر خود بھی غور فرمائیے اور وہی آگے بھی پہنچائیے۔ ہمیں کہا جاتا ہے بالکل، اگر میں کسی کو کہوں، نصیحت کروں، تو کہتے ہیں کہ بالکل ہم تو ترجمے سے چاہتے ہیں قرآن پڑھیں۔ میرے عزیزوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ یوں مطمئن ہیں کہ میں نے ترجمے سے قرآن پڑھ لیا اور مجھے کچھ حاصل ہو گیا، تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جن پر قرآن مجید اترا تھا وہ سب عربی جانتے تھے، اس کے باوجود بھی اختلاف دیکھیے، تضاد دیکھیے، ذہنی ادراک میں بالیدگی کا فقدان دیکھیے، کمزوری اور کمی دیکھیے کہ وہ اس اصل حقیقت کو نہ تو مد نظر رکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ آگے بڑھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں میرے عزیزوں جو تحقیق میں اترتے ہیں، جو تدبر میں اترتے ہیں، جو فکر کو اتنا بالیدگی کا، وہ پاکیزگی کا وہ اثر چھوڑ دیتے ہیں کہ جس سے بات پروردگار عالم کی آپ کے قلوب میں اتر آئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ کے اندر میں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات کے اندر میرے عزیزوں وہ قوت موجود ہے۔ کہتے ہم کیسے کریں؟ آپ رجوع تو کریں، آپ توجہ تو دیں، آپ پروردگار عالم کے کلام کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ماضی کے جتنے انبیاء سلف، مرسل اور جو بھی پیغام بر گزرے، کوئی ہر چیز کا مطالعہ کیجیے۔ میں نے ایک دفعہ یوں کہا تھا کہ یہ الٹی پلٹی چیزیں مت پڑھیں، تو ایک خاتون نے کہا کہ پڑھیں گے نہیں تو معلوم کہاں سے ہوگا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو وہ الٹی پلٹی چیزیں جو قرآن اور قانون فطرت کے خلاف لے کر جاتی ہیں،
وہ پڑھیں ضرور، بے شک ان کو بھی پڑھیں، لیکن نتیجہ یہ دیکھیں کہ نتیجہ وہ ہے جو میرا خدا، میرا خالق و مالک فرما رہا ہے، کیا یہ وہی ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ ہے، کیا یہ اس میرے اس کتاب خالق نے جو میری ڈیوائس کے لیے ہدایات کی کتاب مجھے دی ہے، کیا اس کی ترتیب کے مطابق ہے یا نہیں؟ آج میری پورے امت مسلمہ سے یہی استدعا ہے کہ اپنے ماحول اور کلچر کے بلاک کو توڑیے، اٹھیے، کائنات کے مالک کی فکر کو پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ اس کو آپ نے کسی گلی محلے میں اس نے آپ کو محدود نہیں کیا ہے، اس نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا السیر فی الارض، زمین پہ گھوم پھر سیر کر، ذرے ذرے سے میری عظمت اور ثنا اور بزرگی کو دیکھ جان ایکسپیرینس کر۔ آپ کو گھر میں بٹھانے کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو دین نہیں دیا ہے، ریسرچ کے لیے دیا ہے، تحقیق کے لیے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ نظام زندگی بھی آپ کے لیے ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا آپ نے علیحدہ کر دیا، اب آپ نظام زندگی کو چلا رہے ہیں۔ اگر ہم دین بھی بتا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم بڑے بڑے معاوضے طلب کر رہے ہیں۔ جب میں معاوضے طلب کرنے جاؤں گا تو پھر میں دین پر توجہ نہیں دے سکوں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں کس طرح لوگوں کو جوش دلاؤں، وہ کروں، ان کو ان سے واہ واہ لے کر اور میں اپنے ریٹنگ کو بڑھا لوں۔ تو لیلا ہوا سے، دنیا سے، مادیت سے نکل آئیے، کیونکہ میرے عزیزوں کہتا تو ہر کوئی ہے لیکن نکلنا بہت مشکل اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے سوچ و فکر کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے۔ اگر ہم ادراک کے قانون کو، ادراک کے سلسلے کو اپناتے تو آج ہم اس مقام پر ہوتے جہاں پر ہم عارفان الہی میں شامل ہوتے۔ ہمیں ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر نمائندہ خدا نے، ہر ولی نے، ہر امام نے بصیرت الہی اور معرفت الہی کا درس دیا ہے۔ میں بار بار اس چیز کو دہراتی ہوں کیونکہ قرآن بھی ایسی چیزوں کو بار بار دہراتا ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہونا ضروری ہے، کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے کائنات اس لیے بنائی، تمہیں خلق اس لیے کیا تاکہ میری معرفت حاصل ہو سکے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں اس مخزن سے تم کو بہرور کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کو اپنے آپ کو تمہارے وجودوں میں ڈال کر، اب تم خدا نہیں ہو گئے ہو لیکن میں خدا ہوں، میں خدا نہیں ہوتی لیکن خدا میں ہوا کرتا ہے۔ اس نے اپنی ہی انرجی کو ہر ڈیوائس میں منتقل فرما کر اپنی ذات کے تجربے کو اس طرح خود ایکسپیرینس کیا، خود تجربے کی زندگی سے گزر رہا ہے۔ اسی لیے آپ چاہیں بھی تو وہ کام نہیں اکثر کر سکتے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں، کیونکہ نظام کا مالک چاہتا ہے کہ اس نے جو آپ کے اندر، یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے آپ کے لیے، اس کے اندر جو انرجی کی کیپیسٹی اس نے رکھی ہے، جن صفات کی قوت اس نے آپ کو عطا کی ہے، اس کے مطابق اس وقت میں یا اس سلسلے میں یہ کافی نہیں ہے۔ اور جب اگر وہ آپ کو دوسرے منفی، یہ ایک بہت دوسرا اہم نقطہ ہے، اس نے آپ کے بدن میں مثبت اور منفی دونوں رکھے ہیں۔ اب وہ جو منفی انرجی ہے، جب آپ نے مثبت کو ختم کر کے زیادہ سے زیادہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا لیا تو اب اس نے آپ کو اختیار دے دیا، لیکن اس حد تک جب آپ انتہا کو پہنچ جائیں گے تو اس وقت پھر آپ کا زوال شروع ہو جائے گا، یعنی آپ ناکام ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام کا وہ فقرہ ہمیشہ جملہ یاد رکھا کیجئے کہ فزت برب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک اور بات، یہ جو کامیاب ہونے والے سچے لوگ ہیں نا، کونوا مع الصادقین، دیکھو سچوں کے ساتھ ہمیشہ شامل رہو۔ یہ امپورٹنٹ چیزیں وہ ہے، ایک تو سچائی کے ساتھ اور ایک سچوں کے ساتھ رہے۔ آپ نے رنگ رنگ کے جھوٹے، بلفر، بناوٹ، جن کی کوئی حقیقت نہیں، ایسی باتوں پہ یقین کر کے تو ان کے ساتھ اگر رواں ہو گئے تو آپ نے پورے کائنات میں اپنے وجود کی اس انرجی کو نقصان پہنچا لیا، خسارہ دے لیا، جس کے لیے اس نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آگے بھی اس بارے میں، اس آیہ مبارکہ کے آپ کے سلسلے میں آپ کو اس سلسلے میں عرض کر چکی ہوں کہ خسارہ صرف انہی کے لیے جو خسارے میں ہے۔ دیکھیں نا،
ان الانسان لفی خسر الا الذین، وہ کہہ رہا ہے ماں سوائے ان لوگوں کے، یعنی اس کے بعد اصل جہان شروع ہوتا ہے، وہ تب بتاتا ہے خسارے میں کون لوگ ہیں، سوائے ان کے کہ جو اعمال صالحہ۔ اب یہ اعمال صالحہ کا سلسلہ ہی جو میں اب بھی ذکر کرنا جا رہی ہوں، مجھے سورہ عصر کی تفسیر آپ کو بیان نہیں کرنی ہے اس وقت، اس کو ہم سیر حاصل طریقے سے اس سے قبل بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو اس زمانے میں آپ نے خسارے سے کیسے بچنا ہے؟ اعمال صالحہ حق کی ترویج کرنی ہے آپ نے، اور حق، صبر اور آپ کو سچائی، یہ ایسے فگر ہیں جن سے آپ اپنی زندگی کا ایک پورے کا پورا پلیٹ فارم بنا کر اس پر ایک سلسلہ حیات، ایک نہج، ایک راستہ بنا کر تیار کر کے آگے رکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا صرف یا عربی میں ثواب 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 کا جو ہم نے اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، وہ اس ثواب کیسے ہوگا فائدہ کہ جب ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب آئی دوسری منزل ترجمے کی، ہم نے اس کو سمجھا، ہم نے تشریحات بھی ہر ایک نے اپنے دور میں اپنے حساب سے کی، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اس کے بعد تحقیق زمانہ میں، آثار زمانہ میں، تجربات عالم میں تحقیق وقت کو اپنے لیے واجب قرار دیجیے۔ مت کہیے میں مولانا فلانے سے پوچھ لیتا ہوں، اس مولانا سے پوچھ لیتا ہوں، فلاں سے پوچھیں، جس مولانا سے بھی آپ پوچھیں گے، آپ اس مقام پر اگر پہنچے ہیں تو یہی علماء کرام سے لے کر پوچھیں، اور اگر آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی تو آپ جتنے علماء سے رجوع کریں گے وہ ہر کوئی اپنی سوچ و فکر سے ایک نتیجہ آپ کو دے گا۔ آپ کی ذات کے اندر وہ قطب نما موجود ہے، وہ انڈیکیشن موجود ہے، آپ معلوم کیجیے، آپ علماء سے رجوع کر کے جانیے، لیکن وہ سب کچھ مت علماء سے رجوع کر کے جانیے جو آج کل آپ آن لائن کر رہے ہیں، ایسے کر لینے سے ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لینے سے ایسا ہو جائے گا۔ علماء کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، اور خود آپ کی زندگی میں اتنی اریٹیشن پیدا ہوتی ہے، آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں آپ راستے سے، کیونکہ ہر کوئی اپنے بیان و گمان کو آپ تک اتارنے کا اہل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے جہان کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے اس کی تسکین خود آپ کی ذات کا وہ تفتیشی مرحلہ اور مرکز ہے جس سے آپ مقام پر پہنچتے ہیں۔ آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا، آپ نے سب کچھ پوچھ لیا۔ میں نے اکثر دیکھا آن لائن پروگراموں پہ لوگ سوال کرتے ہیں، جواب بھی بڑا طولانی بھی ہوتا ہے اس میں اکثر اوقات اصل سوال دب کے رہ جاتا ہے، اس کا جواب نہیں ملتا، لیکن لوگ اچھا مجبور ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو جس چیز کو آپ نے سنا اب تک، اس کے بعد بھی آپ کو اپنے سوال کا جواب جب حاصل نہیں ہو سکا تو آپ نے اپنی ذات کے اندر کو کے قطب نما کو دیکھنا شروع کرنا، اس کو رکھنا ہے۔ آپ کے پاس ایک سلسلہ موجود ہے، اپنی ذات کے کمپاس کو اس طرف رکھنے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ کو اس وقت اپنے اس چینل کے تھرو یہ بات عہد کر کے دے رہی ہوں کہ جب آپ اپنی ذات میں اتر کر اس کی تلاش کریں گے تو میرا خدا آپ کے لیے ایک روشن دفتر کھول دے گا، آپ کو اپنی ذات کے اندر سے، کیونکہ خدا آپ کی گائیڈنس کرتا ہے، خدا آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ کروڑہا کتابیں پڑھنے سے، ان کی ترجمے بھی پڑھ لینے سے کبھی بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی حقیقت میں، اس کی تحقیق میں، اس کے اصل مرکز میں نہیں اترتے۔ ہر بات کا ایک مقصد و مطلب ہے۔ آپ جب بھی تشریح لیں گے کسی سے تو آپ کو اپنے اپنے حالات، ماحول اور اب تک جو رسم و رواج بنا ہوا ہے اس کے مطابق جواب دیا جائے گا، لیکن رسم و رواج دین خدا نہیں ہے۔ رسم و رواج ایسے اس سے وہ ہم اس کو اتنا دے دیں تو کیا ہوگا، اس کو اتنا دے دے گا کیا ہوگا، اس کو اتنا دے دے گا تو کیا ہوگا۔ وہ خدا نے قرآن میں ایک دفعہ آپ کو بتا دیا ہے، اپنے عزیزوں کا اپنے حصے نکالو، اپنی کمائی میں سے اپنے عزیز و اقارب جو غریب ہیں ان کو دے دو، دوسرا جو دیکھو اس کو دے دو۔ اب اس کے بعد آپ مختلف جہتیں، مختلف فرقوں سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف رواجوں سے جتنا بھی اس کو ڈھونڈتے پھریں گے اتنے ہی آپ گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اپنے خدا کی بات کو مانیے، اپنے پیغمبر کے اصول اسوہ حسنہ پر چلیے، اور اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جی ہمیں پیغمبر کی باتیں بتاتے ہیں، تو للہ اتنی مشینری
جو احادیث اور روایات کی بنا کے دن رات تیار کرتی ہے من گھڑت چیزیں، اسی سے پوری امت مسلمہ کنفیوز ہو رہی ہے، اریٹیٹ ہو رہی ہے، اسی سے گھبرا کر اپنا راستہ گما رہے ہیں۔ آج مسلمان کی حالت آپ دیکھیں، 1000 کروڑ ہاتھ درجے بہتر ہیں میرے وہ اسٹوڈنٹ جو اسلام نہ لے کر پیدا ہوئے، نہ کان میں اذان ہوئی، نہ وہ اسلام کی گود میں پلے، لیکن آج کی تربیت سے وہ قرب خداوندی کو اس قدر پا چکے ہیں کہ جو محسن اسلام ہے ان کی محبت ان کے کلیجوں سے خود بخود ابھرتی ہے۔ لاجک سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے۔ یہ جو پابندیاں ہیں یہ دین نے آپ کا، دین کے نام پہ ان لوگوں نے لگا رکھی ہیں جو کہ اپنے آپ کو مفادات میں بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ میں ارباب اختیاران جو اختیارات رکھتے ہیں مذہب کا، ان سے بھی ملتمس ہوں کہ للہ خود بھی نکلیے اور اس قوم کو بھی اس جنگل سے نکالیے، اس حصار میں سے نکالیے، اپنی فکروں کو بلند کیجئے، یونیورس تک جائیے، چاند ستاروں کے علم کو حاصل کیجئے۔ آپ اپنے انٹرنیٹ پہ آج کل آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، کتاب خدا کو اس زمانے کے مطابق ڈیفائن کیجئے۔ آپ پر وہ پابندیاں نہیں ہیں، عورتوں کو بتا دیا کہ تم بس بند ہو کے اندر بیٹھ جاؤ یا ایسے کر لو، شوہروں کی خدمت کر لو، بچوں کی، یہ تو اس کی واجبات میں اس وقت موجود ہے، اس کو خود پتا ہے۔ جب اس کی ذات کی تعمیر اندر سے ہو چکی ہوگی تو اس کا خدا اس کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ خود بخود ہی اس راستے پر نہیں چلے گی۔ میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ کہتی ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے، یہ تب بندہ تو ایسے کرتا ہے ہمارے ساتھ، مرد کی تو یہ عادات ہے، مرد تو ایسا ہے۔ بالکل صحیح کہتی ہیں وہ، کیونکہ آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے، جیت سکتے، ان کو اسوائے حسنائے کامل سے جیتیے کہ وہ خود بخود یہ جانے کہ میرا شوہر قابل تکریم ہے، اس شوہر کو ہدایت چاہیے کہ میری عورت قابل عزت و وقار ہے۔ جب بنیادی یہ اصول دونوں کو معلوم ہوں گے اور ان کے تحت چلے گا تو تب ایک گھر جنت کا نمونہ بنے گا، ان بچوں کی تربیت بھی اسی طرح عالیہ و عرفہ ہوگی۔ تو تعمیر کیجئے اس نہج اسلام پہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ مرد ہیں اور چاہے عورتیں ہیں، اور ان کو پابندیوں سے نکالیے، پابندیوں سے نکال کر ان کو زندگی کے ہر پہلو کی اچھائی اور برائی، جو کہ آج کل تجربات سے ہر چیز ظاہر ہے۔ شراب پیئیں گے تو بدن ڈیمیج ہوگا، برائی پہ جوئے پہ جائے گا تو اپنا نقصان کر کے اپنی زندگی کے تسلسل کو تباہ کرے گا، ڈرگز میں جائے گا تو اپنا پورا سلسلہ حیات کو تباہ و برباد کر لے گا۔ جب اس کو یہ عقل حقیقت معلوم ہوگی تو وہ کبھی بھی بچپن سے جب اس کو تیار کیا جائے گا تو اب وہ اس عالم میں ہوگا، اس اختیار میں ہوگا کہ خود بخود اس کی تعمیر ہو چکی ہوگی، اس کی ذات بن چکی ہوگی۔ اور دوسرا جو نقطہ اس کے لیے اہم ہوگا اس بچے یا بچی کے لیے، وہ آپ کے گھر کا ماحول ہوگا، وہ تربیت ہوگی جو آپ اس کو شروع سے دیتے ہوئے اس مقام پر لے کر آتے ہیں۔ اب اس کے باوجود یہاں پہ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جو میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں تاکہ قلوب میں اتر جائے۔ اب آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو بھی اعلیٰ و عرفہ رکھا، اب آپ نے بچے کو تربیت بھی اگر دی لیکن کمی رہ جاتی ہے ہماری، جس کی وجہ سے ہم اس نتیجے کو نہیں دیکھ پاتے جو دراصل ہونا چاہیے۔ تو اب جب آپ نے یہ سب کچھ دیا اور اس کے باوجود بچے نے ایک اپنا علیحدہ راستہ اختیار کر لیا، اچھا کر لیا یا برا کر لیا، یہ اس کے اپنے ایکسپیرینس آف لائف کا وہ پیٹرن ہے جس پر اس کو چلنا ہے۔ آپ نے یہاں نہو ماتم نہیں کرنا، آپ نے یہاں بچے کو ختم نہیں کرنا، آپ نے یہاں نظام کو گالی نہیں دینی، بلکہ خاموشی سے اپنے خدا کو رجوع کیجئے اور دعا کیجئے کہ مالک جو تو نے مثبت کا سلسلہ بنایا ہے، یہ مجھے جو تو نے عطا کی ہے اولاد یا سلسلہ، اس کے مطابق اگر ایسا تو مناسب سمجھے، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں تجھے کہوں کہ تو اپنی زندگی کے اس پورے نظام کے سلسلے کو بدل دے، لیکن مجھے تسکین، یا تو مجھے تسکین قلب عطا فرما دے، مجھے تسکین قلب عطا ہوگی تو میں تیری رضا کے آگے کہیں بھی
اپنی مرضی کو لے کر نہیں چلوں گا۔ اور اگر تو نے کسی روح کے لیے یوں ہی لکھ کے موجود کر دیا ہے باوجود اس کے کہ اس کو مکمل طور پر تربیت دی گئی تھی، تو یقین کیجئے کہ وہ پروردگار عالم آپ کو بھی تسکین قلب عطا فرمائے گا۔ جب آپ کو تسکین قلب عطا ہو جائے گی تو وہ فرد جو اس کی ایک روح ہے، ایک تجربے میں ہے، آپ کا اتنا ہی مقام تھا، ہم نے ہر چیز کو پکڑ کے جوڑ رکھا ہے۔ یہ میرا یہ ایسے ہو جائے، یہ میرا یہ ایسے ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نفس جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے میں ہم اپنے لیے کوئی بھی چیز پابندی لاگو نہیں سمجھتے، لیکن دوسرے کے لیے ہر چیز کو ہم نے واجب قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اور تیسرا نقطہ، اپنی زندگیوں کو کامل کرنے کے لیے شعور و فکر سے زندگی کی راحت کو حاصل کیجئے، دوسروں کی زندگیوں کو قسم لے لیجیے اپنی ذات کے ساتھ مل کر، اپنے خدا کو حاضر ناظر کر کے کہ چاہے کوئی میرے سامنے کچھ بھی کر رہا ہے، میں نے اس کو انگلی نہیں اٹھانی ہے بلکہ اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ پروردگار عالم اس کو بھی مثبت کے لطف سے آگاہی نصیب ہو جائے، اگر تیرے نظام کے سلسلے کے تحت یہ اس کے لیے قبول ہے اور اس نے اتنی طاقت اپنے لیے جمع کی ہے، ورنہ خدا اور اس کا نظام خود بہتر ہر چیز کو کر سکتا ہے۔ آپ کو کسی پر انگلی اٹھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کی برائیاں آپ کرتے رہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو آپ تباہ کرتے رہیں۔ آج اسی سلسلے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے ایسے حکمران آ گئے ہیں کہ جو اس نجاست اور غلاظت کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، اور یقین کیجئے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ جو شیطان ہم پر اوپر اٹھ کر ناچ رہا ہے، یہ صرف ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جس کی ہمیں تگ و دو کرنی تھی، جس کی ہم کو فکر کرنی تھی، جس کے لیے ہم کو نظام کو خدا کے حکم کے مطابق چلانا تھا، ہم نے نہیں چلایا، ہم اس کے مطابق نہیں چلے۔ جب چہار سو آپ کو نجاست، ضلالت، گندگی، خرابی ملے گی تو پھر اس کی کریشن جو آپ نے کر رکھی ہے، اس کی انرجی جو آپ نے فضا میں خود معین کی ہے، آپ کو وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ وہ جو شیاطین ناچ رہے ہیں آپ کی خلوص و نیت سے، آپ کی اس وفاداری سے، سارے خدا برباد، تباہ و برباد کر دے گا۔ یعنی کہ وہ خدا کیا کرے گا، انہوں نے اپنے خدا نے تو ان کو وقت معین تک مہلت دی ہے، لیکن وہ اپنی اسی غلیظ اور کالی انرجی سے اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے اور خدا کا نظام مسکراتا رہے گا۔ تو اپنے آپ میں سچائی، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ نے سچائی کو اپنانا ہے، آپ نے شفافیت کو اپنانا ہے، آپ نے ادراک اور فکر کرنا ہے، آپ نے کائنات کے مالک کی بات ماننی ہے۔ جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، دوسرے انسان کی تکریم کرو۔ دیکھیے جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، جو فرعونیت اور شذیذیت ہے، یہ دراصل ان لوگوں کی اپنی ذات کے اندر کمی اور کمزوری ہوتی ہے، جس سے وہ نوچتے پھرتے ہیں، اپنے راستے کو تاریک کرتے ہوئے دوسرے انسانوں کی زندگیاں اجیرن کرتے ہیں۔ حالانکہ تکریم انسانیت ایک مکرم انسان کے لیے سب سے پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے۔ جو انسانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں اور علل اعلان بھی بولتے ہیں کہ ہم ان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو سوچئے کہ کتنی پستی میں ہے وہ لوگ، خدا سے کتنے دور ہیں، جو علل اعلان مخلوق کے خدا کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں اور ہمارا یہ عمل قابل فخر ہے، یہ خدا کے حکم کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم کا نظام مثبت الہی کے خلاف بولنے والوں کو ایک وقت معین تک ان کی انرجی کو جمع رکھتا ہے، اور اس کے بعد جو عالم ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، شداد کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، یہ چنگیزوں کے ساتھ جو چنگیز خان ہلاک لوگ تھے، ان سب کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ جو نہیں دیکھ پاتے، سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ایسے ظلم ہوئے اور ان کا کوئی فلاں کو نہیں ملا یا کسی کو نہیں ملا، تو یہ آپ کے اپنے علم کی ایک رینج ہے،
کہ جس میں وہ آ نہیں پایا، اس نے کیا کیا خسارہ اور عذاب اور تکلیف اٹھائی، وہ آپ اور ہم نہیں جانتے۔ اس لیے یہ مت دیکھیے کہ فلاں یہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے بہت تکلیف اور عذاب میں وہ لمحات گزارے جو زندگی کی ایک ایک سانس کو اس کے لیے عذاب الہی بن کر گزرا، وہ نہیں جانتے ہم اور آپ۔ اور اس کے بعد اب روح جس سفر میں ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ زندگی محض یہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، بلکہ زندگی وہ ہے جو اس ڈیوائس کے بعد نکل کے بھی آگے جانی ہے۔ اور یہاں پہ وہ مجھے خصوصاً خیال آیا، بہت ضروری ہے، ایک چل رہا تھا کوئی کسی شخص نے، وہ بڑی اپنی بتا رہا کہ ہم نے یہ تحقیق کیا ہے، میری تحقیق کے مطابق کوئی خدا نہیں ہے، یہ سلسلہ جو ہے یونیورس کا وہ یوں بنا اور وہ بنا اور ایسے ہوا اور ایسے، وہ اپنی اپنی منطق دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہزار سال سے جو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں جو آپ کو اطلاع دی گئی، وہ عیسائیت کو بھی رد کر رہے ہیں، صرف اسلام کو نہیں، اور عیسائیت اور یہودیت اور ہر خدا کے دین کی جو کتاب یا ہدایت ہے اس کو رد کرنے کے لیے۔ تو میں مسکرا بیٹھی اٹھی، میں نے کہا دیکھیے ہر انسان اپنی چھوٹی سی عقل اور فکر کے تحت سمجھتا ہے کہ وہ اتنا کامل ہو گیا ہے کہ اس یونیورس کے خالق کو وہ انکار کر کے اور اپنی تحقیق کو ثابت کر رہا ہے۔ تحقیق وہیں تک ہے تمہاری جہاں تک اس نے تم کو عقل و فکر دی ہے، کیونکہ جو کچھ آج تک ہوا ہزار سال سے بھی آج تک وہ پہلے بیان کیا گیا، اسی سے دیکھ دیکھ کے تو آپ ریسرچیں کر رہے ہیں، اسی سے تو آپ اپنی تحقیق میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اب اس کو کیسے رد کرو گے جو تم پر اتنے سالوں پہلے سے پہنچ چکا؟ جس خالق نے اس کو تعمیر کیا، تو میرے بڑے اور بچے اور جوان اور اس متمدن دنیا کے لوگ یقیناً لازمی ایسی چیزوں کو سنا کریں۔ لیکن یہ ہے وہ نقطہ جو میں آپ کے حضور میں عرض کرنا چاہتی ہوں، ان کی تحقیقات کو سنیں، لیکن کبھی بھی مت بھولیں کہ آپ کو آج تک جو بتایا گیا ہے جناب آدم سے رسالت ماب اور رسالت ماب کے بعد آج تک معصومین سے بھی ہمیں جو ملتا رہا ہے یا آپ تحقیق و تفتیش میں جو جان پائے ہیں، یہ سب بہت پہلے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی، آپ تحقیق اور ریسرچ میں خالق کی اس فکر یا اس وسعت کو نہیں پہنچ پائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سب کا خالق کوئی نہیں ہے، وہیں سے تو لے کے آپ تحقیق کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں، میرا یہی کہنے کا مقصد ہے، ہر چیز کو جانو، ہر چیز کو سنو، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ جو آپ کے ذہن سے، آپ کے کانوں سے ایک آواز بن کر وہ آپ کے ذہن سے آپ کے قلب اور روح میں اتر رہی ہے، یہ سارے کا سارا ایک مٹیریل ہے، ایک انرجی ہے جس کو آپ کو حاصل کرنا ہے۔ اس حصول کے بعد یہ ہے وہ منزل جہاں آپ کو تحقیق کے اس سلسلے کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ میں نے پچھلی بھی اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہم ایک بات کو سن کر اسی پہ بیٹھ کے باقی سب کو رد کر دیتے ہیں، اور یہی ہے ہماری وہ کمزوری اور شکست اور ہماری ہار۔ ہم ہار جاتے ہیں، ہم زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتے۔ میں نے ایسی ایسی اپنے دامن اسلام میں پروان چڑھی ہوئی خواتین اور مرد حضرات اور جوانوں کو دیکھا ہے کہ جن کو میں نے جب وہ کوئی بات خدا کی بتائی تو وہ اکھڑے اکھڑے سے تھے، جب آغاز کیا تو اکھڑے اکھڑے سے تھے، یعنی وہ یقین سے بہت دور تھے، وہ یقین کے جہان سے بہت دور تھے، اور ان کو وہ چیز عجیب لگ رہی تھی، ان کو وہ چیز حقیقت نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی ایک محدود کائنات اور دنیا میں اس طرح موجود ہیں کہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ حقیقت وہ ہے یا یہ ہے۔ تو اپنی اس زندگی کے سکھ اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے سامعین کرام، میری پوری کائنات میں آواز کو سننے والے پیاروں، اپنی ذات کا شعور حاصل کرو، اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں سے جتنا پوچھتے جائیں گے اتنے متفرق جوابات آپ کو ملتے جائیں گے، بے شک ان متفرق جوابات کو سنو، لیکن اپنی زندگی کا سلسلہ اس پر قائم مت کرو۔ اصل کو دیکھو کہ اگر وہ بات
اول سے لے کر آج تک اور آج کی حساب کو جو قیامت تک کے لیے ہدایت پروردگار ہے اس کو کوٹ کرتی ہے، اس پر پورا اترتی ہے، تو تب اپنی تحقیق کو سامت کر کے اس کو کامل کر کے اور اس منزل پر پہنچیے جہاں سامت اور ناطق دونوں آپ کو یقین کی منزل پر اتارتے ہیں کہ آپ اس زندگی کے لطف سے آگاہی حاصل کریں، زندگی کے لطف سے آگاہی حاصل کریں۔ کتاب کو پکڑ کے چوم کے اوپر رکھ دینا یہی خسارہ ہے، کتاب کا احترام کرنا یہی خسارہ ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کو وہ ایک خوبصورت راہبر عطا کیا ہے، اس سے توجہ کیجئے، اس پر حاصل کیجئے، ایک آیہ مبارکہ کو لیجئے، پڑھیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، اب اس پر تحقیق شروع کیجئے۔ اب جیسا کہ وہ فرما رہا ہے، جھوٹوں پر لعنت ہے، سچائی کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ ہم نے سن لیا، نہ تو ہمیں جھوٹے کا پتا، ہم جھوٹے کو آج سچا کہتے ہیں، سچے کو جھوٹا کہتے ہیں، تو اب آپ خدا کی بات پہ کیسے عمل درآمد کرے ہوگا آپ کا، کیسے عمل کریں گے؟ کیونکہ اس وقت تو میڈیا نے قیامت مچا رکھی، ایک غدر ہے 400، جھوٹ کو دن رات سچ ثابت کرنے کے لیے وہ ایسے ایسے ڈرامے کرتے ہیں، اور سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے ان کو خوف خدا نہیں، ان کو اپنی انرجی کے زیان کا پتہ نہیں، ان کو نظام کائنات کے ارتعاش کا پتہ نہیں، وقتی مفاد کی خاطر لوگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ کونوا مع الصادقین پر عمل کرو تو وہ کہتے ہیں بے شک یہی تو سچا ہے، جو سب سے جھوٹا بڑا ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑا سچا ہوتا ہے اس کو وہ جھوٹ قرار دینے پر مصر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ منزل جہاں پر آپ کو حقیقت اس طرح تلاش کرنی ہے کہ آپ نے نظام کو دیکھنا ہے، آپ نے کسی بھی شخص کی زندگی کو آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اس کی زندگی پہلے کب کیسے تھی، آپ کیسی ہے، اس نے اپنی زندگی میں کتنا جھوٹ بولا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی شفافیت ہے اس کے اعمال میں، اس نے جو آج تک کام کیے ہیں وہ کتنے سچائی اور شفافیت کے حامل تھے، اس پر آپ نے ایک نتیجہ اپنا ظاہر کرنا ہے، نہ کہ ایک ایسے شخص کو جس کی زندگی میں سیاہ رات ہی گزری اور وہ جھوٹ بول رہا اور آپ اس کو سچا کہہ رہے ہیں۔ جب اتنی سی بھی آپ کے ذہن و آپ کے ادراک میں روشنی نہیں ہے تو یقین کر لیجئے کہ آپ خسارے میں، یقین کیجئے کہ آپ نقصان میں ہیں، یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی راحت میں نہیں بلکہ اذیت میں ہے اور اذیت میں ہی رہے گی۔ زندگی کے اس چلن کو، اس دور کو، اس ہدایت کو اپنے پروردگار عالم کی توفیقات کے صدقے میں خوبصورت بنائیے۔ سچائی کیا ہے؟ وہ طاقت ہے جس نے ہمیشہ، اب آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی اکثر دیکھتے ہیں، لوگ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں ذرا بھی سچائی نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات کے بارے میں یا اپنے چلو کسی گروہ کسی جماعت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کیونکہ عملی طور پر وہ چیز خود ان کی ذات کے اندر موجود نہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہ کبھی بھی مبنی بر حقیقت اور سچائی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں سچائی کی لیکن خود اس پر کاربند نہیں ہوتے۔ تو یہ سوچ، ایک مثال آپ کو دی ہے، تو یہ سوچ و فکر آپ اس منزل پر پہنچائے کہ مجھے کہاں کھڑے ہونا ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھیے میرے عزیزوں اور پیاروں، اپنی زندگی کو، میں نے مجرمین کے لیے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم ان پر بچے قربان کریں، اور یہی ہے وہ خسارے کا، وہ نقصان کا، وہ دلدل میں گرنے کا وہ نقطہ جس سے آپ اپنی زندگیوں کی ساری خوبصورتی، ساری مثبت، ساری انرجی، ساری حکم خدا کے ساتھ کھڑے ہونے والی قوت کو برباد کر کے تباہی، نجاست اور خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے بے مقصد ہی اعلان نہیں کیا کہ یہ انسان خسارے میں، للہ یقین کیجئے کہ ہم خسارے میں ہیں، ایسے لوگ کہ جو حقیقت کو، حق کو چھوڑتے جانتے بوجھتے ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ کربلا میں حسین حق پر تھے، ہم جانتے ہیں کہ علی حق پر تھے، ہم جانتے ہیں کہ فاطمہ حق پر ہے، ہم جانتے ہیں کہ حسن حق پر تھے، لیکن اس کے باوجود ہم قباحتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ حق پر ہیں، لیکن لوگوں کو دوسرے جو کہ ہمارے اعمال سے عاجز آ کر محمد مصطفیٰ کی ذات کو ایسا ہی سمجھ رہے ہیں جیسے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں جو ہم کرتے ہیں۔
اپنے ان اعمال قبیحہ کو وہ ہم جب ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو وہ دوسرے لوگ جو صاحب مشرف اسلام یا رسالت کی ذات سے نہیں ہے تو وہ ہمارے اعمال سے تخمینہ لگا دیتے ہیں، وہ ہمارے اعمال سے جانتے ہیں کہ ان کے بزرگ بھی ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ عیسیٰ کے ماننے والوں کو ہم نے جب ہم اس یورپ میں آئے اور ان لوگوں کے ماحول میں رہے دیکھا تو یقین کیجئے سچائی کی انتہا، حقیقت۔ میرے ساتھ شروع میں ایک خاتون کام پہ جاب کرتی تھی، تو مجھے باتیں اسی طرح کرنے لگی تو کہنے لگی کہ میں تو جائز اولاد نہیں ہوں۔ میں اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، کہتی میری ماں وہ جب جوان ہوئی اس نے ایک بندے کے ساتھ اپنی زندگی کو وقف کیا، اس نے پہلی ٹرائی کی اور میں پیدا ہو گئی۔ یعنی کہ حد ہے کہ انہوں نے ہر بات کو سچائی کو وہ شرم محسوس نہیں کر رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں ایسی کوئی پابندی نہیں اور وہ سچ بول رہی تھی۔ سچائی دیکھیے کہ یہ کچھ بھی ہو حقیقت ضرور بیان کرتے ہیں۔ اتنے سچے تھے یہ لوگ کہ اگر ان کو یا ابھی میں جا کر کہہ دوں کہ اس وقت رات کا اندھیرا ہے تو وہ مجھے یہ نہیں کہ چل جھوٹی، چل غلط بیانی کرنے والی، بھاگ جائے یہاں سے، ہر ایک کو پتا ہے یہ دن ہے، روشنی ہے۔ یہ ہے ہمارا وہ نقطہ جس پہ ہم بغیر سوچے سمجھے دوسرے انسان کی عزت نفس کو پامال کر کے اپنی بزرگی بتا رہے ہیں۔ وہ کیا کہنے لگی؟ وہ آپ کو دیکھیں گے اور کہیں گے مسکرا کے، اچھا وہ یہ ہے دوسری انسان کی عزت و تکریم اور علم کی ریسرچ۔ وہ ڈینائی نہیں کرتے تھے، وہ بیٹھی ہے دن میں کام پہ بیٹھی ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ رات ہے اس وقت تمہیں دن نظر آ رہا ہے کچھ نہیں تو وہ فوراً آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں غلط ہے، وہ کہے گی یا کہے گا کہ اچھا آپ کو ایسا لگ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوگا، لیکن مجھے یہ دن لگ رہا ہے، میں اپنے کام پہ ہوں، میرے نظام یا سسٹم میں یہ سارا دن کی روشنی، لیکن آپ کا پس منظر کیا ہے وہ آپ بہتر جانیں۔ یہ ہے وہ ایک سکیل، ایک پیمانہ جہاں پہ انسانیت کی تکریم شروع ہوتی ہے۔ سب کو رد کرنے کی بجائے سنیے، جانیے، پہچانیے، اپنے موقف کو اپنا موقف کہہ کر بیان کیجیے۔ جتنی ہدایت پروردگار عالم نے اس کی ذات میں، اس کے وجود میں، اس کی جد و جہد کے تحت، اس کی کوشش کے تحت رکھی ہوگی وہ حاصل کر لے گا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے میرے عزیزوں۔ کوشش ساری، میرے اللہ نے کہا میں نے تجھے فعل کا مختار بنایا ہے، اٹھ اور اپنے افعال سے کائنات میں اپنے وجود کو وحدہ اللہ شریک کی اس مخلوق کی تشریح اور صفات کا اظہار بنا کر ثابت کر دکھا۔ ہر انسان، دوسری بات آپ کے حضور میں میرے عزیزو، ہر انسان اپنی ذات میں کیوں وحدہ لا شریک ہے کہ اس کے وجود کے اندر وحدہ لا شریک کی انرجی موجود ہے۔ وہ روح، وہ یقین کی منزل پر لاتی ہے، وہ ہمیں وحدہ لا شریک کی صداقت کو ثبوت کے طور پر وہ وٹنس کرتی ہے کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ ہر ایک صفت احدیت کی مالک ہے، ایک صفت دوسرے سے نہیں مل رہی۔ آپ مخلوق ایک جیسی ہیں، بنائی گئی ہیں، لیکن ہر مخلوق کے اندر جو روح ہے اس کی انرجی وہ صفات کی حامل ہے جو پروردگار عالم نے کائنات میں اپنے وجود کو منوانے اور تجربے کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں ابدیت فرمائی ہے، ہمیں دی گئی ہے۔ اسی لیے ہر شخص کی سوچ و فکر میں آپ کو تضاد اس لیے ملتا ہے کہ وہ مختلف ہے، اس کے پاس انرجی مختلف ہے۔ نیکی، اعمال صالحہ، عبادات ضرور کرتا ہے، لیکن احساس سے وصولی جو اس انرجی کی ہے، جو نیکی کی ہے، جو عبادت کی ہے، جو اچھائی کی ہے، وہ ہر ایک میں مختلف ہے۔ کوئی جب عبادات اور نیکی اور صالح کام کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ برائی کو کبھی بھی داخل نہیں ہونے دے سکتا، وہ برائی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اعمال صالحہ کر لی، میں نے عبادت کر لی، اب میں سیاہ کروں سفید کروں، دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، اس کو غصہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ اس سلسلے کی
سب سے اہم کڑی ہے کہ جو آپ ہر کوئی بڑے فخر سے ہم بیان کر دیتے ہیں، ہمیں غصہ بہت آتا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ خوبی نہیں ہے، یہ اچھائی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی نحوست اور برائی ہے جو آپ کی ذات کے اندر. غصہ جاہل کو آتا ہے، غصہ بے خبر کو آتا ہے. سکون حاصل کیجیے. دکھ ہوا ہمیں فلانی بات پہ، کس چیز کا دکھ ہوا آپ کو؟ کسی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، کرنے دو اس کو، آگے بڑھتے رہنا ہے ہم کو. جس نے جو کیا ہے اس نے اپنے راستے کو خود مسدود کیا ہے، اس نے اپنے راستے کو خود اندھیرا بنایا ہے، اس نے اپنی انرجی کو خود ختم کیا ہے. میں نے زندگی میں قیامتیں سہ کر آگے بڑھنا سیکھا ہے. میں آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ کسی بھی مخالف اور دشمن کو آپ مت سزا دیجیے. اس کی سزا اس کی اپنی جو انرجی اس نے کریٹ کی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے راہ کا، اپنے زندگی کا، یو آر کریٹر آف یور لائف، یور پیتھ، یور ریالٹی. آپ اپنی زندگی کے حقیقت کے خود خالق ہوا کرتے ہیں. جتنا آپ نیکی اور اچھائی کی طرف رہیں گے اتنا ہی آپ کامیابی کی منزلوں پہ آگے بڑھتے رہیں. اب کتاب خدا اس زمانے میں آپ کو جو دی گئی ہے تو اس لیے دی گئی ہے کہ اس زمانے کو ریسرچ کریں، اس زمانے میں گھومے پھریں، اکارڈنگ ٹو دس زمانہ، مطابق اس دور اپنی زندگیوں کو تشکیل دیں. نہیں ایسا کہا تھا، ایسا لکھا تھا، تحقیق کیجئے. آج کے زمانے میں ویلڈ ہے؟ نہیں ہے. تو آج اپنے گھروں میں وہ جو آپ نے ایک چار دیواری کا پابندیوں کا بوجھ بنا رکھا ہے، جو دین اسلام نے توڑنے کو کہا ہوا ہے، ریسرچ کر، گھوم پھر، تفتیش کر، علم حاصل کر، دوسرے کی قدر و قیمت کو سمجھ، عزت نفس کر. جب آپ انسانیت کی قدر کرنے لگیں گے تو خود بخود ہر شخص جب کرے گا تو دوسرے کی قدر ہونے لگے گی. نہ آپ کو باہر نکلنے کا خوف ہوگا، نہ کسی دوسرے انسان سے آپ کو اذیت ملے گی. آپ کائنات میں خوبصورت زندگی بنانے کے قابل ہو جائیں گے. اور یہ مت کہ یہ وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. اس نے اپنی زندگی کی نحوست کو اپنے لیے قائم کیا ہے. آپ کا کام نہیں ہے اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر دے. آگے بڑھیے زندگی میں، کوشش کیجیے. مجھے پتا ہے یہ بہت مشکل ہے عام انسانوں کے لیے کہ جہاں ہم نے ایک تاریکی، سیاہی اور میل چہارسو اپنی نفس کی خواہشات کی جوڑ کے رکھی ہوئی ہے اور اتنا کالا اور دبیس طے ہم نے بنا لی ہے، اس کو توڑ کے شفاف کر کے منزل نور اور روشنی تک پہنچنا مشکل ہے. اس کی کوشش کریں، تگو دو کیجئے. آئیے کہ آپ خود پروردگار عالم کی صفت عالی ہیں، اپنے آپ کو پہچانیے. کن فیکون کی طاقت آپ کی روح میں ہے. ہدایات الہی اور سیرت اسوہ حسنہ رسول اللہ اور معصومین سے آپ اپنی ذات کی شفافیت کو پانے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد تو کیجیے. آپ آج کسی کو پوچھ لیے، ہر شخص دائی ہے، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی نیک اور صالح ہے ہی نہیں، میں ہی ہر معصومین کے عمل پر، قول پر اور ان کی ہدایت پر عمل پیرا ہوں. لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ممبروں پر بیٹھنے والے علماء کرام کہلانے والے دین سے اس قدر دور ہیں کہ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ جب کوئی بات کی جائے تو ان کو اس کی اصلیت کا، حقیقت کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہاں اقرار کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے، اور ہاں اقرار کر بھی دیتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں آپ کو عمل کا اس قدر شدید فقدان ملتا ہے کہ جو اکثر عام دوسرے جو علماء کرام یا ممبر پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو کامل کرنا ہے، اپنے آپ کو مؤثر بنائیے، اپنے آپ کو خود تحقیق کی منزل میں آگے بڑھیے. ہر چیز کو سنیے، کسی چیز کو رد مت کیجیے کہ یہ نہیں سننا اور یہ نہیں سننا اور یہ سنو گے تو گناہ ہو جائے گا، فلاں کی باتیں خراب ہیں اور اس کی ہیں. یہیں سے تو آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے. یہیں سے تو آپ جانیں گے کہ آپ کا کمال کیا ہے. یہیں سے تو آپ جان پائیں گے پروردگار عالم کے صفات عالی کا جو نور آپ کی ذات میں رکھا گیا ہے اس کو میں نے کیسے منور کر کے کائنات میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. میں نے کیسے اپنی ذات سے دوسری ذات کو روشنی پہنچانی ہے، کیونکہ نیکی ایک روشنی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا قلب راحت پاتا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ سائنس ہے.
اس کا قلب راحت پاتا ہے، یعنی وہ انرجی ان کے پاس جاتی ہے۔ اکثر کسی محفل میں بیٹھے ہوں، کچھ افراد ایسے ہو جاتے ہیں کہ دل پکڑا جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، آپ بھاری محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ انرجی آپ کی انرجی کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی، اس کی مطابقت نہیں پا سکتی۔ لہذا للہ اپنی پاکیزگی ذات کی فکر کیجیے، پاکیزگی نفس کی فکر کیجیے۔ آج کے دور میں کتاب کو ہاتھ میں لے کر تحقیق کیجیے۔ آیات مبارکہ اس زمانے میں اس ضرورت کے تحت اترتی رہی ہیں جن سے آپ اس زمانے میں نہیں رہ رہے ہیں، لیکن ان سے آپ نے ہدایت لینی ہے، ہدایت لے کے آج کے دور میں جینا ہے۔ اٹھیے، نکلیے۔ وہ تو عالمہ ہے اور وہ واک کرنے جاتی ہے، وہ تو جی عالمہ ہے، وہ ایکسرسائز کرتی ہے۔ عالمہ ہی تو کرے گی، جاہلہ کہاں سے کرے گی جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرے بدن کے لیے سیر صبح کی ضروری ہے، میرے بدن کے لیے ورزش ضروری ہے تاکہ میں طویل زندگی صحت مند تندرست و توانا پاؤں، تاکہ میں اپنے خدا کے ساتھ خوشی و خصوص سے گفتگو کر سکوں، میں اپنے خدا کا جہان پاؤں جس سے مجھے یہ خوبصورت زندگی عطا کی ہے۔ میں اس کی حسن و خوبصورتی کو کیوں رد کروں؟ یہ کفران نعمت میں آتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو اختیار اس سے انکار کرو گے؟ آپ 1 گھنٹہ روزانہ واک کر کے دیکھیے، آپ ایکسرسائز کر کے دیکھیے، آپ کے بدن کے اندر ایک نئی زندگی کا وجود آپ کو احساس کی شدت دلائے گا، آپ کو خدا آپ کے قریب ملے گا، آپ کو عبادات میں مزہ آئے گا، آپ کو روانی گفتگو اور کردار کی تعمیر اچھی بننے کے لیے ایک وجوہ مل جائے گی، ایک ستون ملے گا، ایک آسرا ملے گا، آپ خیالات میں عالی ہوں گے، آپ کا ذہن تر و تازہ ہوگا تو آپ کے خیالات میں تر و تازگی آئے گی، آپ نجاست غلاظت شیطانیت سے بچتے رہیں گے، کیونکہ آپ کے اندر ایک سکون اور پاور آپ کو ایک اچھے راستے کی طرف لے کر جائیں گے۔ للہ چھوڑ دیجئے دوسروں کے اعمال پر اپنے اعمال کو اسی طرح بنانے کے، کتاب خدا کو لیجئے، اس زمانے میں جینا شروع کیجئے، اپنے بچوں کو اس زمانے میں جینے کے قابل بنائیے، ان کو بتائیے کہ برائی کے نقصانات کیا ہیں، گناہ اور ثواب کا مطلب ان کو نہیں پتا ہے، ان کو بتائیے کہ گناہ نقصان ہے اور ثواب فائدہ ہے، تاکہ وہ ثواب کو فائدے کو حاصل کرتے ہوئے نقصان سے بچتے رہیں، کیونکہ ہر انسان کی جبلت و فطرت میں موجود ہے کہ وہ نقصان نہیں چاہتا ہے بلکہ فائدہ چاہتا ہے۔ لذت ذات کے لیے جب ان کو نقصان اور فائدے کا پتہ چل جائے گا تو ان کو اعمال صالحہ دشوار نہیں لگیں گے۔ یہ ترتیب ہے، یہ سائنس ہے، یہ آپ کے وجود میں رکھی ہوئی انرجی کی ساری انوائرمنٹ ہے۔ سچائی کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے، کوشش کیجئے کہ میں اس برق کو، اس انرجی کو، اس پاور کو اپنی اس ڈیوائس میں، اپنے بدن کے اندر اتنا بھر لوں کہ جیسے میں فل چارج کر لوں، بیٹری دے لوں، تاکہ میرا موبائل خالی نہ ہو، میں آرام سے اس سے اپنا سلسلہ روانی کو قائم کر سکوں۔ تو للہ اپنی اس ڈیوائس کو بھی بھر لیجئے، آپ یقین کیجئے کہ یہ چیزیں مشکل نہیں لگیں گی، راحت بن جاتی ہے۔ اس زندگی کی راحت کو اپنائیے، کتاب خدا کو آج کے دور میں جینا سیکھیے۔ قرآن اور زمان دو زمانے میں قرآن کی سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ یہاں آج جتنی میری قوم میں دیکھتی ہوں یا حضرت انسان کنفیوز ہے، کیونکہ ظلم کا ہر طرف پہرا ہے اور مظلوم پس رہا ہے، حقیقت سے دور ہو چکے ہیں، جھوٹ، بےایمانی، دھوکہ، خرابی، ہوس سے زر اور ہوس سے کرسی اور ہوس سے واہ واہ کے لیے انسان پاگل ہوا پڑا ہے، اور وہ خدا کے راستے کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ اختیار کرنے کو تیار ہے اور علل اعلان تیار ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ نے اپنی ذات کی شفافیت سے کائنات کو منور کرنا ہے اور اس ہر ابلیسی قوت کو ملیا میٹ کرنا ہے۔ ابلیسی قوت کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر قوت پروردگار کی اس انرجی کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو اس مقام پر لے کر آنا ہے کہ آپ کائنات میں نور اور روشنی اور مثبت انرجی کا منبع پروردگار کا ایک ستون نظر ہے۔ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ انرجی آپ کی ذات کے اندر موجود ہے، اس کو صرف آپ نے
اس کو روشن کیجئے، اس بٹن کو دبائیے، آپ کے اندر پورا جہان، جو کہتے ہیں نا کہ آپ حضرت انسان تیرے اندر پورا جہان قائم ہے، تو میرے عزیزوں یہی وہ جہان ہے جو پورے نظام کو چلاتا ہے. اسی لیے آپ کو کہا جھوٹ مت بولو، دھوکے مت دو، غلط بیانی مت کرو، جو ہے سچ بولو، کسی دوسرے کو نقصان مت پہنچاؤ. اگر آپ کو اس میں نقصان لگ رہا ہے کہ یہ بتا دوں گا میرا یہ ہوئے گا، تو یقین کیجئے وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا. کچھ لوگ جو ڈر کے بلیک میل ہو جاتے ہیں، جب وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو یقین کیجئے میل کرنے والا خود غرق ہو جائے گا، اور وہ جو بلیک میلنگ ہے اس کا اثر ہی نہیں ہوگا. لہذا آپ سب کو اسی کے ساتھ اپنے کلام کا اختتام کرتے ہوئے دعا کے ساتھ رخصت کرتی ہوں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، اور تب تک ہمیں اجازت دیجیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.